سیرت کا ایک اہم باب غزوہ احد کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ حضرت حمزہ کی شہادت، جناب وحشی کا اسلام قبول کرنا، اس حوالے سے آخری خطبے میں آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی شہادت کے اوپر بہت زیادہ غمگین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک انصاری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا گیا اس کا نام کیا رکھا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اچانک اپنے چچا بھی تھے اور بھائیوں جیسے بھی تھے، وہ آگے اور کہنے لگے مجھے تو حمزہ نام بہت اچھا لگتا ہے، میرا محبوب نام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عبداللہ اور عبد الرحمن کے حوالے سے جب وحی کو نازل فرما دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو ناموں کا کہا کرتے تھے، لیکن اس سے قبل جب انصاری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سب سے جو پسندیدہ نام ہے وہ حمزہ ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کے جو نام ہوتے ہیں ان کے مطالب کے اوپر غور نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے موصوف کے اوپر غور کیا جاتا ہے، یعنی کسی بھی صحابی کا کوئی نام ہے اگر اس کو بطور مطلب آپ رکھیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ صحابی کا نام ہے۔ اب یہ گویا اس صحابی کی نسبت کی وجہ سے نام رکھنا چاہیے۔ بعض نام آپ کو پتہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر معنوی اعتبار سے جیسے حجر ہے، جیسے حرب ہے، ان کے معنی جنگ، پتھر یا اس طرح کے ہیں، لیکن اگر کسی صحابی کا نام ایسا بھی ہو تو پھر اس کے معنی کی طرف نہیں جایا جاتا بلکہ اس موصوف کی طرف جایا جاتا ہے کہ جن کی ذات کا وہ نام تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے کہ امت محمدیہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خوبصورت ناموں کو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو مختلف شہداء کے اوپر روتے ہوئے دیکھا تھا، یہ بھی غزوہ احد کا ایک اہم فقہی باب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں، تو انصار کی عورتوں نے رسول اللہ کے اس فرمان کو دل پہ لگا لیا اور اونچی اونچی رونے لگی اور مستقل رونے لگی۔ رسول اللہ بڑے عرصے کے بعد باہر آئے، عورتیں ابھی بھی رو رہی، کہا کیوں روتی ہو؟ کہا حمزہ کے اوپر روتی ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ حمزہ کے اوپر رونے والا کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ اس موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ آج کے بعد تم نے کسی بھی میت کے اوپر نوحہ نہیں کرنا، اور امت محمدیہ کے اوپر یہ غزوہ احد کے بعد نوحے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ اسلام دین تدریج ہے، پہلے جو چیزیں چلتی آ رہی تھی، جن چیزوں کو رسول اللہ برا سمجھتے گئے ان کو روکتے گئے، تو یہاں پہ غزوہ احد کے اوپر ولا یبکین علی احد، آج کے بعد کسی ایک کے اوپر بھی تم نے نوحہ نہیں ڈالنا۔ یہ بات نہیں کہ صرف حمزہ کی بات ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے نازل ہو جانے کے بعد کہ نوحہ میری امت کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، بین اور ماتم حرام کر دیا گیا ہے، لیکن بین، ماتم اور نوحے سے جو مراد ہے اس سے مراد عام گریہ زاری یا عام آنسوؤں کا بہانہ نہیں ہے۔ عام آنسو آ جانا، عام انسان کا کسی رشتہ دار کی جدائی کے اوپر رو دینا یا رو پڑنا، یہ خلاف شریعت اور خلاف اسلام نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر آواز پیدا کرنا، اس کے اندر چیخو پکار پیدا کرنا، اس کے اندر گریبان کو پھاڑنا، اس کے اندر اپنے چہرے کے اوپر ضربوں کو لگانا، اس کے اندر اپنی رانوں کے اوپر ضربوں کو لگانا، اپنے سینے کو پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، ان باتوں کو حرام قرار دیا گیا اور ان کو نوحہ قرار دیا گیا۔ جنرلی طور پہ رونا آ جائے، چاہے اونچی آواز میں کچھ آ جائے، لیکن اس کے اندر چیخ اور پکار نہ ہو، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس کو حرام قرار دیا وہ یہ نوحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت آج کے بعد نوحہ کرے گی اور توبہ کیے بغیر اللہ سے ملے گی، اس کو گندک کا، تیزاب کا لباس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہنائیں گے۔ کس بات کے اوپر ہوتی ہے؟ یہ تو تقدیر ہے، یہ تو قسمت ہے۔ دکھ کا ہونا فطری ہے، نیچرل ہے۔ 3 دن کا سوگ اسلام میں موجود ہے، 4 ماہ 10 دن کا سوگ خاوند کے لیے موجود ہے۔ غم کی کیفیت اتنے عرصے کے لیے مسلمان کے لیے جائز اور روا ہے۔ ہاں، یاد آ جائے، آنسو آ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، یاد آ جائے، اس کے لیے دعا کرتے ہوئے بندہ رو پڑے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا رہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔ یہ سارے امور اسلام میں مستحب کے درجے کے اوپر ہیں، جائز بھی ہیں اور مستحب ہے میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ لیکن میت کو یاد کرتے ہوئے
اچانک اپنے سینے کو کہنا ہائے یہ حرام ہے، اچانک اپنے چہرے کو تھپڑ لگا دینا یہ حرام ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع کے اوپر نوحے کو حرام قرار دیا۔ اور اس حوالے سے جو تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نوحے و ماتم کے جو آداب اور سوگ کے جو آداب اسلام میں تفصیلی طور پہ موجود ہیں کہ جس نے گریبانوں کو چاک کیا، جس نے تھپڑ مارے، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کو پھر حرام قرار دے دیا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ امور کلی طور کے اوپر احد کے بعد حرام کر دیے گئے۔